اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک سن لی ہے اللہ نے بات ان لوگوں کی قالو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ یہود کی ایک گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ اور صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہودی یہ کہنے لگے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، جبھی تو وہ ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے اس بات کو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق ناحق، یعنی کہ ان کا جرم صرف یہ نہیں، ان کے اور بھی جرم ہیں، جرائم ہیں، وہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے ناحق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو کہیں گے چکھو عذاب جلانے کا، جلنے کا عذاب جو ہے، جلنے والا عذاب تم چکھو، جو ان کے اعمال تھے۔ تو یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مخاطب یہود مدینہ ہیں، اور قتل انبیاء کا واقعہ ان سے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تو اس آیت میں قتل انبیاء کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اسی لیے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی زمین پر گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہوں کا شریک نہیں۔ اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے، وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ تو اسی طرح یہودی اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، تو گویا وہ بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو جلانے کا عذاب دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ چکھو، تو کہا جائے گا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بما قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی کہ یہ وہ بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہیں ظلم کرتا بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے عہدہ وعدہ لیا ہے ہم سے، وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں، اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ یاتینا، حتیٰ کہ وہ لائے بقربان، قربانی، تاکلہ النار، کھائے اس کو آگ، یعنی کہ یہودیوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں یہ ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ رسول یہ نشانی نہ لائے، ان کے قربانی جس کو آگ آسمان سے آ کے اس کو ختم کر دے، جل کر بھسم کر دے۔ تو یہ جو تھا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قابل قبول ہوتی تھی اللہ کے نظر میں، تو وہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ تو اب یہودیوں نے یہی کہا کہ ہماری تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں تب تک کہ وہ رسول اس طرح کی قربانی نہ لائے جس کو آگ آسمان سے اترے اور کھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم کو، قل قد جاءکم، کہہ دیجئے اے نبی، قد جاءکم، بے شک آئے تھے تمہارے پاس، رسول من قبلی، میرے سے پہلے، ان کے نبی کریم سے پہلے ایسے کئی رسول گزرے ہیں یہودیوں میں کہ وہ اس طرح کی نشانیاں لے کر آئے تھے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی، اور اس چیز کے ساتھ، قلتم، جو تم کہتے ہو، یعنی کہ اس طرح کی وہ نشانی لا چکے ہیں، فلم قتلتموہم، پس تم نے کیوں ان کو قتل کیا، تم نے تو ان کو قتل کر دیا، ان پر ایمان لانا تو کجا، ان کو تو زندہ ہی نہ تم نے چھوڑا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کو دلاسا فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ رسولوں کو جھٹلاتے چلے آ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں تجھ کو اے نبی، فَقَدْ كُذِّبَ، بے شک جھٹلائے گئے، انہوں نے جھٹلایا ہے، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات، وہ آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن کے ساتھ، وہ صحیفے کتاب روشن اور دلائل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے
تو انہوں نے ان رسولوں کو بھی جو ہے وہ جھٹلایا تھا. یہ نئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ پریشان نہ ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے ذائقہ جو ہے موت کا چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اجورکم، تمہارا اجر، یوم القیامت، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، اور جو بچا گیا عن النار، آگ سے، ان کے جو آگ سے دور رکھا گیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. ان کے جو دور رکھا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ دنیا میں کامیابی کے بہت سارے لوگوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب بادشاہ کی نظر میں اس کی بادشاہت کامیابی ہوتی ہے، بزنس مین کی نظر میں اس کا کاروبار بڑی کامیابی ہوتی ہے. اسی طرح ہر جو ہے پروفیشن، اس میں اگر جو اس کا بڑا ہوتا ہے عہدیدار، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل کامیابی جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا ہے. یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی جو ہے وہ یہ چیز ہے، ان کی اس طرح کے اعمال کرو کہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا آگے آ رہا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، تم اس طرح کے کرو اعمال کہ جنت میں تمہیں داخلہ ملے اور جہنم سے چھٹکارا ملے. جس کو یہ ہو گیا تو فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے حیات دنیا، دنیا کی جو زندگی ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. اگر دیکھا جائے ہسٹری پہلے بادشاہوں کی، پہلے دنیا کی لوگوں کی، تو کیا سے کیا ہو گئے، مٹی ان کو کھا گئی، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا. یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. اصل کامیابی آخرت ہے، اس کی طرف توجہ رکھو، اس کو سوچو، اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. یہ اللہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، فی اموالکم، اپنے مال میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں. یعنی تمہیں مال کے نقصان، جانوں کا نقصان اور تکالیف، مصیبتیں آ سکتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف اگر اب تم پریشانی میں ہو یا اب مصیبت آئی ہے تو آگے نہیں آئے گی. دنیا مصیبت کا گھر ہے. تمہیں دنیا میں جو ہے آزمایا جائے گا، مال کے ساتھ اور نفسوں کے ساتھ. وَلَا تُسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وہ من الذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک لوگ ہیں، تم ان سے کیا سنو گے، اذًا کثیرا، جو تم سے پہلے جن کو دی گئی کتاب اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے تم سنو گے اذًا کثیرا، بہت دکھ دینے والی باتیں. ٹھیک ہے، تمہیں آزمایا جائے گا مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی کہ یہود و نصارہ سے اور مشرکوں سے جو ہے اذًا کثیرا، بہت دکھ دینے والی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگار رہو، یعنی تم ان باتوں پر، ان تکالیف پر اگر تم صبر کرو، اور تتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم جمے رہو اسلام پر، عمل صالحہ پر، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ جو کام ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جن اقوام کو کتاب دی گئی، علم دیا گیا آسمانی کتابوں کا، مطلب یہود و نصارہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء سے وعدہ لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور اس کتاب کو، ان کے احکامات کو، فرمان الہی کو بیان کرو گے، للناسی، لوگوں کے لیے. اس کے جو احکامات ہیں ان کو تم ضرور لوگوں پر عیاں کرو گے، بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو ہرگز نہیں چھپاؤ گے. ان علماء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، یہود و نصارہ کے علماء سے. فَنَبَذُوهُ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اس کی حکم عدولی کی، انہوں نے اس حکم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے خرید کیا اس کے عوض تھوڑی سی رقم، یعنی کہ انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے اس حکم کو پھینکا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی رقم وصول کی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برا ہے جو وہ خرید کرتے ہیں، جو انہوں نے لیا ہے اس کے عوض مول، یعنی کہ اپنی طرف سے جھوٹے موٹے
حکم سنا کر، اپنی طرف سے باتیں بتا کر اس کو منسوب اللہ سے کرنا اور پھر اس کے عوض جو ہے وہ لوگوں سے نظر نیاز لینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیا، جن کے اپنے کیے پر وہ خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ساتھ اس کے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبنہم، پس ہرگز آپ گمان نہ کریں ان کو، بمفازۃ کہ وہ بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رہا شدہ ہیں، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ نبی کریم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ یہ کیا یہ تورات میں ہے، تو ان لوگوں نے چھپایا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اس عمل پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ کیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے تفسیر میں کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کرتے اور اس کے طالب ہوتے کہ ان کی تعریف کی جائے اس عمل کی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس پر خوشیاں نہ منائیں کہ وہ چھٹکارا پا جائیں گے، رہا شدہ ہیں عذاب سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے عمل کی جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔